ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون۔ محترم دینی و ایمانی بھائیوں، معزز بزرگان دین، ساتھیوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے سب سے پیارے بندے، سب سے محبوب بندے، یعنی اس کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام، اس کے بھیجے ہوئے رسول، جن کی کم و بیش تعداد 1,24,000 بتائی جاتی ہے، اور ان میں سے 25 انبیاء کرام کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے نام کے ساتھ۔ ان کے تعلق سے یہ 15 روزہ درس مسلسل چل رہا ہے، اور آدم علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام، اور پھر آخر کے درس میں نوح علیہ السلام کی زندگی کا ایک حصہ ہم نے سنا تھا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ کم و بیش 1,24,000 اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام اور رسولوں کی تعداد بتائی جاتی ہے، جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے، اور ان میں سے صرف 25 کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ان 25 میں بھی 5 ٹاپ لیول کے جو انبیاء کرام ہیں، جو رسول ہیں، ان میں سے پہلے نوح علیہ السلام کی زندگی کو ہم سن رہے ہیں۔ پہلے نوح علیہ السلام ہیں، اور دوسرے ابراہیم، تیسرے موسیٰ، چوتھے عیسیٰ، اور پانچویں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو 1,24,000 میں 25 کا ذکر آیا ہے، اور 25 میں بھی جو 5 ٹاپ لیول کے ہیں، ان میں سے پہلے نوح علیہ السلام ہے۔ پچھلے درس میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں، کہ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا۔ سب سے پہلے اس روئے زمین پر شرک کرنے والی قوم جو پیدا ہوئی، یا شرک کا آغاز جہاں سے ہوا، وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ نوح علیہ السلام نے نہ رات کو چھوڑا، نہ دن کو چھوڑا، نہ تنہائی کو چھوڑا، نہ علانیہ طور طریقہ اختیار کرنے کو چھوڑا۔ سارے حربے، سارے طریقے، سارے وسائل اپنا لیے، لیکن ان کی قوم کو بات سن میں نہیں آئی، وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ آخر میں 950 سال گزر جانے کے بعد قوم نے مطالبہ کیا کیا؟ کہا یا نوح قد جادلتنا فاکثر جدالنا، اے نوح اب ہماری لڑائی، ہماری بحث و تکرار بہت زیادہ ہو چکی ہے، تم ہمیں ایک اللہ کی طرف بلاتے ہو، ہمارے بھیجے میں یہ بات بیٹھتی نہیں ہے، اور بہت زیادہ بحث و مباحثہ، بحث و تکرار ہو چکی ہے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تم ہمارے ایمان لان آنے کی وجہ سے ہمیں عذاب کی دھمکی دے رہے ہو، جس چیز کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو اس کو لے کر آ جاؤ، ان كنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی ان کی قوم نے خود عذاب کا مطالبہ کیا کہ نوح اب ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بہت سمجھا لیا، بہت کچھ ہو گیا، اب جو عذاب تمہیں لانا ہے وہ لے کر آ جاؤ، اور ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو دلاسا دیا، اور وحی کی ان کی طرف، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اے نوح تمہاری قوم والوں میں سے جو ایمان لے کر آ چکے ہیں وہ ایمان لا چکے، اب کوئی اور ایمان لے کر نہیں آئے گا۔ جتنے ایمان لے آئے
اتنے ہی ایمان لائیں گے. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. اب جو تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ کیا ہے، جس کی وجہ سے تمہیں غم پہنچا ہے، تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تم پریشانی میں مبتلا ہوئے ہو، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غم مت کرو. جو کچھ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، نوح کو تسلی دی، پریشان مت ہو، اور حکم دیا کہ یہ عذاب کو مانگ رہے ہیں، عذاب چاہتے ہیں. اے نوح وَاصْنُعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اور کشتی بناؤ، کشتی بناؤ ہمارے حکم پر. اور اب عذاب آنے والا ہے، جب عذاب آ جائے گا تو تم عذاب کو دیکھ کر جو ایمان لے کر نہیں آئے ہیں تمہاری قوم میں سے، ان کے بارے میں سفارش مت کرنا. سفارش مت کرنا کہ اللہ تو ایک اور مہلت دے دے، ایک اور چانس دے دے، یا عذاب کو ٹال دے. ایسا مت کرنا. اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا. در حقیقت وہ کشتی نہیں تھی، ایک بہت بڑا جہاز تھا، بہت بڑا جہاز تھا. سب سے بڑا جہاز لوگ کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہوگا، ٹائٹینک کو کہتے ہیں. ٹائٹینک جو 1914 میں بن کر تیار ہوا تھا 20ویں صدی ہجری میں. لوگوں کی نظر میں یا سائنسدانوں کی نظر میں دنیا کا سب سے بڑا جہاز ٹائٹینک تھا. لیکن اگر قرآن مجید کے الفاظ پر غور کیا جائے تو نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی یہ سب سے بڑا جہاز تھا دنیا کے اندر، سب سے بڑا جہاز تھا. کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کی رہنمائی کے مطابق نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو، اس جہاز کو تیار کیا تھا. اب جب کشتی بن گئی تو نوح نے بھی پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. پکارا ہمارے بندے نوح نے ہمیں، اور ہم کیا ہی کتنے ہی اچھے دعا کو قبول کرنے والے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. ہم نے ان کو بھی، نوح کو بھی، ان کے گھر والوں کو بھی بہت ہی بڑی مصیبت سے نجات دے دی، مصیبت سے نجات دے دی. نوح بھی اخیر میں جب قوم والوں نے عذاب مانگا تو انہوں نے بھی اللہ سے کہا فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. پکارا اپنے اللہ کو، اپنے رب کو، اور کہا کہ پروردگار عالم میں ستایا ہوا ہوں، میں کمزور ہوں، میری قوم کے مقابلے میں تو میری مدد فرما، میری مدد فرما. میرا آسرا میری قوم کے مقابلے میں تو ہی ہے، تو ہی مجھے میری قوم کی اس سرکشی سے نجات دے سکتا ہے. کیونکہ نوح علیہ السلام دعوت دے دے کے سارے طریقے انہوں نے آزما لیے تھے. پھر اخیر میں جب قوم نے عذاب مانگا تو کیا کہا انہوں نے بھی، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. نوح نے دعا کی، اے پاک پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بسا نہ رہنے دینا. یعنی اس وقت جو بھی کافر تھے ان کے بارے میں دعا کی کہ ان کا کوئی بھی گھر مت چھوڑنا، اے اللہ ان کافروں میں سے کسی کا بھی گھر نہیں چھوڑنا. انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا وکفارا. کیونکہ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ستائیں گے، پریشان کریں گے، اور ان کی نسل سے جو اولاد ہونے والی ہے وہ بھی فاجر اور کافر اور فاسق ہونے والی ہے. یعنی ان کی اولاد بھی ایسی ہونے والی ہے. کیونکہ نوح علیہ السلام نے دیکھا جو بھی آدمی مرتا اپنی اولاد کو یہ نصیحت کر کے جاتا کہ میرے مرنے کے بعد نوح سے دور رہنا ہے، نوح کی دعوت سے دور رہنا ہے، نوح پر ایمان نہیں لانا ہے. ہر مرنے والا اپنے رشتہ دار کو، اپنی اولاد کو، اپنے ملنے والے کو یہی نصیحت اور وصیت کر کے جاتا کہ نوح کی دعوت کو قبول نہیں کرنا ہے. اسی وجہ سے نوح علیہ السلام نے اپنی دعا میں کہا کہ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، کہ ان کی اولادیں بھی پیدا ہوں گی وہ بھی فاسق و فاجر اور کافر بھی ہوگی. اور نوح علیہ السلام یہ کفر و عناد کے اندر، سرکشی کے اندر اس قدر بڑھ گئی تھی کہ دنیا میں تو وہ ناشکرے نکلے ہی، دنیا میں تو وہ جھوٹے نکلے ہی، کل قیامت کے دن بھی وہ جھوٹ بولیں گے،
کل قیامت کے دن بھی ان کی قوم والے جھوٹ بولیں گے. کیسے؟ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو بلائے گا. نوح علیہ السلام کو بلائے گا ان کی قوم کے ساتھ. نوح سے پوچھے گا کہ اے نوح کیا تو نے میری دعوت اپنی قوم تک پہنچا دی تھی؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں کہ اللہ میں نے تیری دعوت تیری توحید کا پیغام میری قوم تک پہنچا دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھے گا کیا میرے بندے نوح نے تمہارے تک میری دعوت پہنچا دی تھی؟ تو وہ جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے کہ اللہ ہمارے درمیان تو کوئی نبی آیا ہی نہیں, ہمیں تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہے گا کہ نوح تمہارا گواہ پیش کرو, تمہاری قوم انکار کر رہی ہے, کوئی تمہارا گواہ ہے؟ تو نوح علیہ السلام گواہ بنائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور ہم امتیوں کو کہیں گے کہ میرے گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے, وہ میرے حق میں گواہی دیں گی. اور اس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے. اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اے امت محمدیہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, ہم نے تم کو سب سے معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور تمہارے پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم پر گواہ بنے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم یعنی ان کی امت یہ گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک توحید کا پیغام پہنچا دیا تھا. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پتہ چلا, آپ پر جو کتاب قرآن مجید نازل ہوئی اس کے ذریعہ پتہ چلا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا تھا. ہم کل قیامت کے دن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گواہی دیں گے اس بات کی. میرے بھائیو, اب جو عذاب آیا نوح علیہ السلام پر, اس سے پہلے جو کشتی نوح علیہ السلام نے بنائی تھی وہ کیسی تھی؟ کشتی اللہ کے حکم کے مطابق بنائی تھی انہوں نے. وہ کشتی 3 منزلہ تھی, 3 منزلہ. پہلی منزل پر جانور سوار ہوئے, جانور جو بھی جاندار تھے, حیوانات تھے, وہ سوار ہوئے. دوسری منزل پر جو ایمان لانے والے تھے وہ سوار ہوئے. بعض لوگوں نے ان کی تعداد بیان کی 80, یعنی صرف 80 لوگ نوح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے. اور بعض نے کہا ہے کہ صرف 72 لوگ ایمان لے کر آئے, اور بعض نے کہا ہے کہ صرف ان کے گھر والے یعنی تقریباً 7 لوگ ان پر ایمان لے کر آئے. تو 80 جن لوگوں نے کہا ہے وہ زیادہ صحیح بات لوگوں نے بیان کی ہے, اور تعداد ایمان لانے والوں کی بہت کم تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نوح جو کشتی تم نے بنائی ہے اس کشتی پر سوار ہو جاؤ. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. کہ سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ 2 کشتی میں بٹھا دو. یعنی جتنے بھی جانور ہیں نا, چاہے حلال جانور ہو چاہے حرام جانور ہو, ہر جانور کا ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ دونوں کو سوار کر دو, تاکہ طوفان آئے گا اور سارے جانور مر جائیں گے. جو ایک جوڑا آپ نے ہر جانور کی قسم سے رکھا ہے اسی سے بعد میں جانور پیدا ہوں گے اور دنیا میں پھیلیں گے. تو نوح علیہ السلام نے ہر جانور میں سے, جیسے بکرا بکری, گھوڑا گھوڑی اور گائے بیل اونٹ اونٹنی, جتنے بھی جانور ہیں مویشی ہیں, اور ان میں سے ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کر لیا. اسی طرح سے پرندوں میں سے ایک جوڑا سوار کر لیا اور اس کے اندر بیٹھ گئے. اب اللہ تعالیٰ نے عذاب کو بھیجا, اور عذاب کی کیفیت یہ تھی, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں ڈیٹیل کے ساتھ
کہیں مختصر طور پر نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس کو بیان کیا ہے. فرمایا ایک جگہ حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، جب ہمارا حکم آ گیا تو تنور پھٹ گئے. تنور پھٹ گئے مطلب علماء کرام نے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ زمین پانی ابلنے لگی، زمین کے اندر پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. یعنی اتنی تیز برسات آئی، اتنی تیز برسات آئی کہ ہر جگہ پانی پانی، میدانوں میں، صحراؤں میں، چٹیل میدانوں میں، ہر جگہ کونے کونے میں، زمین کے کونے کونے میں پانی پھیل گیا. دنیا کا کوئی حصہ نہیں بچا جہاں پانی نہ پہنچا. طوفان نوح جیسا طوفان نہ دنیا میں کبھی آیا ہے نہ آئے گا. اتنا پانی آیا، ہر طرف پانی ہی پانی، بارش کا پانی پانی، سیلاب، طوفان، ہر جگہ پانی پانی بھر گیا اور دنیا کے کسی زمین کے کونے کو نہیں چھوڑا. ہر جگہ پانی ہی پانی پھیل گیا اور سب چیز کو بہا کر لے گیا، ڈھا کر لے گیا، برباد کر کے لے گیا، کسی کو نہیں چھوڑا. اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اے نوح علیہ السلام، جب تم اور تم پر ایمان لانے والے کشتی پر بیٹھ جائے تو تمہیں اللہ کا شکریہ بجا لانا ہے، اللہ کی شکر گزاری کرنی ہے کہ اللہ نے تمہیں عذاب سے بچا لیا اور تمہیں ان لوگوں میں شامل نہیں کیا جو اس طوفان میں، اس سیلاب میں غرق ہو گئے، ڈوب گئے. تمہیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے اور کشتی پر سوار ہوتے ہوئے تمہیں یہ دعا پڑھنی ہے الحمدللہ الذی سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. جو دعا کی ہر سواری کے وقت پڑھنا مسنون ہے. کسی بھی سواری پر ہم بیٹھتے ہیں نا، چاہے وہ موٹر سائیکل ہو، کار ہو، بس ہو، ٹرین ہو، ہوائی جہاز ہو، جہاز ہو، کوئی بھی سواری کے وقت بیٹھتے وقت یہ دعا مسنون قرار دی گئی ہے. جو نوح علیہ السلام کو جس کو پڑھنے کا حکم ملا کشتی پر سوار ہوتے وقت کہ ہمارا پاک پروردگار جس نے اس کشتی کو یا اس سواری کو ہمارے تابع بنایا ہے، ہمارے لیے مسخر کیا ہے، ہم اس چیز کو بنانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اللہ کی توفیق اور مدد سے ہم بنا پائے ہیں. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور ہمیں ہمارے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو نوح علیہ السلام نے کہا ایمان لانے والوں سے ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، تم لوگ اس کشتی پر سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے ہی اس کا چلنا ہے، اللہ کے نام سے ہی اس کو چلنا ہے، اللہ کے نام سے ہی اس کو رکنا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ چلے گی، جب اللہ چاہے گا یہ رک جائے گی. اللہ کے نام سے ہی اس کشتی کو چلنا ہے. تو پتہ چلا کہ اس کشتی کو چلنے کے لیے اللہ کی مدد اور توفیق کی ضرورت تھی، جو اللہ تعالیٰ نے خود بتائی کہ یہ کلمہ بولو بسم اللہ. اسی وجہ سے ہر سواری پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ کی مشروعیت پتہ چلتا ہے. کسی بھی سواری پر سوار ہونا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. جو طوفان آیا تھا اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور بیان فرمائی ہے کہ دیکھو طوفان جو ہوتا ہے، کشتیاں عموماً سمندر میں چلتی ہیں، جو بھی جہاز اور کشتیاں ہوتی ہیں وہ سمندر میں چلتی ہیں. لیکن نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی وہ کشتی زمین پر چل رہی تھی. زمین پر جو سیلاب آیا تھا، جو طوفان آیا تھا، اس پر چل رہی تھی. اور سیلاب اور طوفان اتنا خطرناک تھا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. جو طوفان اور سیلاب کی لہریں تھیں، جو موجیں تھیں، وہ پہاڑوں کے برابر تھی. لیکن یہ ایک موج پہاڑوں کے برابر، یعنی اتنی بڑی بڑی موج، اتنی بڑی بڑی لہر، اس کے درمیان وہ کشتی چل رہی تھی. اس میں وہ ہچکولے کھاتے ہوئے چل رہی تھی، لیکن اللہ کے حکم سے چل رہی تھی. وہ پہاڑ کے برابر موجیں اور لہریں بھی اس کشتی کو ڈبا نہ سکی. کوئی اور جہاز اور کشتی ہو سمندر میں اور سامنے موجیں، سمندر میں اگر طوفان اور سیلاب آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. لیکن اللہ نے کہا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی. اور لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ پہ پہاڑ.
چل رہی تھی. اللہ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا نوح علیہ السلام پر عذاب جو بھیجا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے آسمان کے دہانے کھول دیے، پانی کے لیے آسمان کے دہانے کھول دیے، زمین میں چشمے جاری کر دیے. تو وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر. زمین سے چشمے بہہ پڑے، ہم نے نوح کو ان کی قوم کو ایسی کشتی میں سوار کیا جس کشتی کو تختیوں سے اور کیلوں سے تیار کیا گیا تھا. تجری باعیننا جزاء لمن کان کفر، وہ کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے چل رہی تھی، یعنی اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ کی دیکھ ریکھ میں چل رہی تھی، اور وہ کشتی چل رہی تھی. اور وہ عذاب جو آیا اللہ نے انتقام لیا کافروں سے اور ان کو ڈبو کر رکھ دیا. جو طوفان اور سیلاب بارش کی شکل میں نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، نہ اس سے پہلے کوئی طوفان اور سیلاب دنیا کی تاریخ میں آیا، نہ قیامت کی صبح تک ویسا عذاب آئے گا. دیکھیے آپ، ہمارے یہاں 2-3 دن تک بارش ہوتی ہے اور پانی ہو جاتا ہے، سڑکیں فل ہو جاتی ہیں، پانی ہمارے گھٹنوں تک آتا ہے، ہماری کاریں اور ہماری گاڑیاں ڈوبنے لگتی. وہ بارش اتنی خطرناک تھی. اللہ نے کہا کہ ہم نے آسمان کو کھول دیا اور پانی زمین کے کونے تک پہنچ گیا. اتنی خطرناک بارش تھی. اب ہوا کیا کہ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا، وہ بھی اس طوفان میں غرق ہونے والوں میں سے تھا، وہ بھی غرق ہو گیا، ڈوب گیا. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے، تو میرے ساتھ ہمارے ساتھ آ کر اس کشتی میں سوار ہو جا. پکارا. دیکھو باپ تھے اور باپ کی محبت، کوئی بھی باپ اپنی اولاد کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. تو نوح علیہ السلام بھی باپ تھے اور باپ کی محبت کا جو جذبہ ہے وہ جوش میں آیا اور کہا اپنے بیٹے سے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا. پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اے میرے بیٹے، جو بیٹا کی موجوں کے بھنور میں پھنس چکا تھا، لہروں میں پھنس چکا تھا، کہا کہ اے بیٹے ہمارے ساتھ آ کر سوار ہو جا. وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں سے مت ہو، اب بھی بات مان لے، ایمان لے کر آ جا اور کشتی پر سوار ہو جا. تو بیٹے نے کیا کہا؟ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ. میں یہ جو پہاڑ دکھ رہا ہے، جودی پہاڑ، میں اس پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. اس پہاڑ تک پانی نہیں پہنچے گا. جودی پہاڑ یہ سب سے اونچا پہاڑ تھا اور اس کا گمان تھا کہ یہ پانی، یہ سیلاب، یہ طوفان جودی پہاڑ تک نہیں پہنچ پائے گا. کہا نوح علیہ السلام نے اور نصیحت کی. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. آج اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے. اللہ کا حکم ہوگا جس کے لیے اور جس پر اللہ کی رحمت ہوگی وہی بچنے والا ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے. وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. ابھی وہ باپ بیٹے باتیں ہی کر رہے تھے، ایک لہر آئی، ایک موج آئی اور نوح علیہ السلام کے بیٹے، جس کا نام کنعان بتایا جاتا ہے، کنعان کو وہ ڈبا کر لے گئی، بہا کر لے گئی اور ان کا بیٹا کنعان بھی پانی میں ڈوب گیا، مر گیا. اس کے بعد بہت دنوں تک بارش ہوتی رہی. پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا زمین کو. وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، اے زمین جو کچھ پانی تیرے اوپر ہے اس کو پی جا. پانی، زمین تو پانی کو سونخ لے، پی جا اس کو. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ، اور آسمان کو حکم ہوا کہ اے آسمان اب برسانا بند کر دے، بارش رک جائے. وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور اللہ کی طرف سے جو عذاب آ چکا. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر، جو سب سے بڑا پہاڑ تھا، وہاں جا کر ٹھہر گئی.
وقیل بعدا للقوم الظالمین، کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو، اور بے انصاف لوگ جو اللہ کی بات نہیں مانتے وہ اللہ کے عذاب میں غرق ہو گئے، ڈبو دیے گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی آج تک دنیا کی سائنس اس کو ڈھونڈ نہیں پائی۔ لوگوں نے ہزار دعوے کیے کہ وہ کشتی وہاں ہے، وہاں ہے، وہاں ہے، وہاں ہے، کسی نے کہا ترکی کے پہاڑوں پر ہے، کسی نے کہا کہ وہاں ہے، لیکن آج تک اس کشتی کے بارے میں صحیح معلومات کسی کو معلوم نہ چل سکی کہ وہ کشتی کہاں جا کر رکی تھی اور کہاں ٹھہری تھی، اور وہ پہاڑ کہاں ہے، کیسا ہے، کشتی کیسی ہے، اس کے بارے میں آج تک کسی کو کوئی بھی خبر نہیں مل پائی۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی جو ایمان لے کر نہیں آیا، وہ بھی اس اللہ کے عذاب میں ملوث ہو کر برباد ہو گیا، اور وہ بھی ڈوب گیا۔ میرے بھائیو، نوح علیہ السلام کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کے 3 بیٹے زندہ تھے۔ اس وقت 3 بیٹے زندہ تھے، حام، سام اور یافس۔ ان کا ایک بیٹا یام، جس کا نام کنعان بتایا جاتا ہے، وہ تو ایمان لے کر نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ میں تمہیں 2 باتوں کی وصیت کرتا ہوں اور 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ 2 چیز سے ہمیشہ دور رہنا، اور 2 چیز کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، جیسا کہ مسند احمد کے اندر صحیح سند سے روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوح علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ نوح کی وفات کا قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور یہ نصیحت کی کہ میرے بیٹوں، میں 2 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ پہلی بات کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ ساری زمین، ساری دنیا کی چیزیں، یا آسمان یا زمین، ان کے درمیان کی ساری چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور یہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اے میرے بیٹو، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کی وصیت کرتا ہوں، اور سب سے عظیم ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے عظیم ذکر، سب سے بڑا ذکر کوئی ہے اللہ کا، وہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں۔ انسان پر کوئی بھی تکلیف آئے، اس کلمے کو بار بار پڑھے، بار بار پڑھے، بار بار پڑھے، اس کی تکلیفیں دور ہو جائے گی۔ سب سے بڑی وصیت انہوں نے کی، کلمہ لا الہ الا اللہ کو لازم پکڑنا اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا، کبھی تم دنیا میں پریشان نہیں ہوں گے۔ دوسری وصیت ایک اور ذکر کی، فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں سبحان اللہ بحمدہ کی، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے۔ ہر مخلوق، دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے نا، چاہے جاندار ہو چاہے بے جان ہو، چرند پرند، آسمان زمین ستارے اور جتنے بھی جمادات، یہ لوہا، یہ پتھر، یہ جتنے بھی جمادات ہیں جن کے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہے، یہ ان کی بھی تسبیح ہے، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اسی ذکر کے ساتھ، سبحان اللہ بحمدہ کے ساتھ۔ تو انہوں نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی کہ سبحان اللہ بحمدہ کی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور 2 چیزوں سے میں تمہیں روکتا ہوں، 2 چیزوں سے دور رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک مت کرنا، شرک مت کرنا۔ انہیں پتہ تھا ان کی قوم پر جو عذاب آیا، اتنا خطرناک عذاب آیا کہ ان کی قوم کے سب کافر برباد ہو گئے، سب کافر ڈوب گئے، کس وجہ سے؟ شرک کی وجہ سے۔ یعنی شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ کبھی معاف نہیں کر سکتا، معاف نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے قوم نوح میں دوسری برائیاں ہوں، دوسرے گناہ ہوں، لیکن اللہ نے کہیں پر بھی قوم نوح کے کسی گناہ کا ذکر نہیں کیا۔ جو سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ ان کے اندر پایا جاتا تھا، شرک، اسی کا ذکر کیا کہ وہ اللہ کے بندوں سے مانگتے تھے، اللہ کے بندوں سے مانگتے تھے اور ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے تھے۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کی، وصیت کی، شرک سے دور رہنا اور کبر سے، گھمنڈ سے، تکبر سے دور رہنا۔
کبر سے، گھمنڈ سے، تکبر سے دور رہنا، کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا مت سمجھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ اللہ کے رسول شرک کو تو جانتے ہیں، یہ کبر کیا ہے، یہ گھمنڈ اور غرور کیا ہے؟ کہ ہم میں سے کوئی اچھا کپڑا پہنے یہ بھی گھمنڈ ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، یہ گھمنڈ نہیں ہے۔ کہ اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی اچھا جوتا پہنے، اچھا جوڑا پہنے، کہ یہ گھمنڈ ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، یہ گھمنڈ نہیں ہے، بلکہ گھمنڈ کیا ہے؟ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا، حق آنے کے بعد بھی حق کو نہ ماننا، یہ سب سے بڑا گھمنڈ ہے، یہ سب سے بڑا کبر ہے۔ اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا، میں نے پہلے بھی یہ بات بیان فرمائی تھی کہ انا اور ایگو کے اندر انسان جب ملوث ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، گھٹیا سمجھتا ہے، بیکار سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتا ہے، اور اسے اپنی ہر چیز پر ناز ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع کیا، اپنی اولاد کو منع کیا، وصیت کی کبھی بھی شرک مت کرنا اور کبھی بھی گھمنڈ مت کرنا دنیا کے اندر، کیونکہ کبر اور شرک دنیا کے اندر اللہ کی ناراضگی کے سب سے بڑے سبب ہوتے ہیں اور اللہ کے عذاب کو بلانے والے ہوتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی زندگی میرے بھائیوں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا عبرت ہے۔ 950 سال تک دین کی تبلیغ، توحید کی دعوت دینے کے بعد بھی صرف 80 لوگ ایمان لے کر آئے۔ کتنا بڑا صبر ہوگا، کتنا بڑا صبر ہوگا۔ اور اللہ نے خود بیان کیا ہے نوح کے بارے میں کہ نوح ہمارے بڑے صبر کرنے والے بندے تھے، بڑے صبر کرنے والے بندے تھے۔ جو صبر نوح نے کیا وہ مثال بن گیا، اللہ نے ان کے صبر کی مثال بیان کی۔ ہمارے اندر کون سا صبر ہے؟ ہم 1-2 بار دعوت دیتے ہیں، 3 بار دیتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ 950 سال تک صبر کی اور دعوت دی، ایسا صبر میرے بھائیوں کیا نہیں جھیلا۔ نوح علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا عبرتیں اور حکمتیں ان کے اس واقعے میں ہیں، کیا فوائد ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بہت سارے فوائد اور نصیحتیں ہیں، اس لیے ان کے لیے ایک الگ درس چاہیے۔ انشاءاللہ میں اگلے درس میں بیان کروں گا نوح علیہ السلام کی زندگی سے ہانی اور ہانی کو حاصل ہونے والے اسباب کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات میں غور کرنے والا بنائے، ان واقعات سے سبق حاصل لینے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے بچائے، اللہ تعالیٰ توحید پر ہمیشہ زندہ رکھے، توحید کے پیغام کو پھیلانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ کبر سے بچائے، گھمنڈ سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان انبیاء کرام کے قصوں کے سننے سے ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا کر دے، ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔